नाज़रीन, सेहूनी एम्पायर गिर रहा है और इस वक्त जंग एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। सिर्फ एक अमेरिकी फौजी की हिलाकत ने अमेरिका को हिला के रख दिया है और इस वक्त 96 घंटों के अंदर अंदर, जी हां, 96 घंटों के अंदर अंदर जंगबंदी की बात की जा रही है और अमेरिका पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है और इसराइल का बयानिया पूरी तरह से फेल हो गया है। इस वक्त मगरिब किसी भी तरह से इसराइल को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है और जब जहाज डूबता है तो बोझ उतारा करते हैं और अब यह जहाज डूब रहा है जिसका बोझ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है और सब आहिस्ता आहिस्ता इस जहाज से, इस डूबते जहाज से अब किनारा कशी इख्तियार करते चले जा रहे हैं। और नाज़रीन, आजादी फलस्तीन का सूरज तुलू हो रहा है। 100 साल फलस्तीनियों ने जुल्म, जबर और शफाकियत, ऐसे जुल्म जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, उससे गुजरे। कितनी ही नस्लें उनकी ये कुर्बानियां देते हुए दुनिया से चली गई, लेकिन आज आज़ादी फ़लस्तीन का सूरज इस वक्त तुलू हो रहा है। तो ये बड़ी अहम तरीन खबरें सामने आ चुकी हैं। अब तक की सबसे फैसला कुन खबरें हमारे पास आ चुकी हैं। तो ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं, एक तरफ जंग चल रही है, रोजाना 1000 के करीब रॉकेट्स इस वक्त हिजबुल्लाह फायर कर रही है, उधर बाबुल मंदब की बंद करने की तैयारी हो रही है, इंटरनेट केबल्स काटने का आगाज हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अब ये अचानक सूरत हाल बदल कैसे गई है और अब 96 घंटों में क्यों कहा जा रहा है कि जंगबंदी होने जा रही है। अमेरिका कह रहा है, जो कि सारे जुर्म में जिम्मेदार है, जो भी क्राइम हुआ है, जो भी जुल्म हुआ है, वो अमेरिका उसमें पूरी तरह से इसमें शराकतदार रहा है। तो अब अमेरिका मजबूर क्यों हुआ है, ये सारी बड़ी जबरदस्त तफसीलात, बड़ी फतह की खबरें आपके साथ रखने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। इस वक्त बहुत नई सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, तो इस जंग को समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नज़ीर, हमने आपको बताया था कि अमेरिकी फौजी की जो हलाकत है वो बहुत बड़ा वाकया है और ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा और ये अमेरिका का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो वही बात हुई है नाज़रीन, सिर्फ 24 घंटों के अंदर सूरत हाल अक्सर बदल गई है, क्योंकि अमेरिकी फौजी का इस तरह से खुद सोजी करना, जिसकी मतलब अमेरिका हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। यानी वो कह रहे हैं कि भाई जंग वहां पर लड़ी जा रही है और उसकी वजह से हमारे फौजी जाने दे रहे हैं। मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके बाद वहां पर जो है वो सूरत हाल बढ़नी थी और अमेरिका को पीछे हटना ही पड़ना था। ये एक ऐसा देखें, उन्होंने सारी दुनिया का प्रेशर जो है ना वो फेस किया है, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर फेस किया है, लेकिन ये प्रेशर भाई फौज में बगावत होने जा रही है। इसको आपने चाइना से लड़ना है, आपने रशिया से लड़ना है और आपकी फौज की ये हालत हुई पड़ी है, तो आप लड़ सकते हैं चाइना और रशिया से, आप दुनिया में अपना इक़्तिदार कायम रख सकते हैं। आपके अंदर इतना बड़ा ये रिवोल्ट होने जा रहा है, मतलब इतनी बड़ी बात। तो सिर्फ 24 घंटों के अंदर सब चीजें तब्दील होकर रह गई हैं और अमेरिका ने शटअप कॉल दे दी है। जी हां, पूरे जुर्म में अमेरिका साथ रहा, लेकिन अब वो मजबूर हो गया, जो कि हमने आपको कहा था कि कोई ना कोई ऐसा वक्त आएगा कि अमेरिका मजबूर हो जाएगा शटअप कॉल देने के लिए। गो कि हमें यह नहीं पता था कि ये इस तरह का कोई वाकया हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल भी हालात बदल रहे थे, तो हो सकता है वो महीने बाद मजबूर होता, लेकिन इस वाकये ने उनको फिल फॉर मजबूर किया है और शटअप कॉल दे दी गई है, क्योंकि अवाम ने बाइडन को कह दिया है कि इनफ इज इनफ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिल फॉर कह दिया गया है इसराइल को कि ये जंग फिल फॉर अब रोकी जाएगी, अब इसमें मजीद जो है वो इसको प्रलॉन्ग नहीं किया जा सकता। और इस वक्त नाजरीन, एरन बोशनेल, जो कि ये पायलट जो जिसने खुद सोजी की है, वो हीरो बन चुका है, पूरी दुनिया का हीरो बन चुका है, आलम इस्लाम का हीरो। आप देखिए ओ भाई, ये आपको कहते हैं ये रिवायती जंग नहीं है। क्रिश्चियंस जिस तरह से फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, एरन बोशनेल अमेरिकी पायलट, वो आलम इस्लाम का हीरो बन चुका है। हमास ने उसको सलाम भेजा है, सारे आलम इस्लाम से उसको सलाम भेजा जा रहा है कि इसकी एक हलाकत ने पूरी तरह से सूरत हाल को बदल दिया और इनकलाब लेकर आ गया है। अब नाज़रीन, सिर्फ इसकी एक हलाकत ने 3-4 कौन से बड़े काम कर दिए हैं, वो पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं, फिर जो बड़ी खबर है 96 घंटों के अंदर जंगबंदी होने जा रही है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, एक तो जो एरन बोशनेल की हलाकत ने जो सबसे बड़ा एक काम किया है वो ये है कि अमेरिकी मीडिया ने
اب کھل کر اسرائیل کے ظلم پر بات کرنا شروع کر دیا، جو کہ لگی لپٹی میں بات کرتا تھا اور جینوسائیڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، لیکن ایرن بوشنیل کی وجہ سے یہ جینوسائیڈ کا لفظ اس وقت بھرا پڑا ہے، ان کی ہیڈ لائن میں اس وقت یہ بھرا پڑا ہے، اور اب یہ وہاں پر استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ایرن نے مرنے سے پہلے جو نعرہ لگایا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ آزادی فلسطین، آزادی فلسطین، آزادی فلسطین، اور ساتھ اس نے کہا تھا کہ میں جینوسائیڈ میں حصے دار نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو اس کے الفاظ ہیں، جو اس کا نعرہ ہے، وہ اس وقت بھرا پڑا ہے، مطلب امریکی اخبار بھرے پڑے ہیں، امریکی ٹی وی چینلز بھرے پڑے ہیں، اور کھل کر اس پر ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اگر ہمارے فوجی اس وجہ سے جانے دے رہے ہیں کہ وہ اس نسل کشی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اس مین وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے۔ دیکھیں مغرب اس بات کو ڈینائی کرتا ہے کہ وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے، بات ذہن میں رکھیں۔ آپ ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو نہ دیکھیں ہیں، آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ جینوسائیڈ نہیں مانتے، لیکن صرف اس کے ایک نعرے نے سارے امریکی اور مغربی میڈیا کو وہ لکھنے پر مجبور کر دیا ہے، جو کہ ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکا، اور اب وہ کھلے عام ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، ساری امریکی عوام تک وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں کہ اسرائیل وہاں پر نسل کشی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے۔ انکریڈیبل، ایرن بوشنیل actually succeeded in getting mainstream corporate media to say the word genocide۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جینوسائیڈ کا لفظ تک استعمال نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ سارا کریڈٹ ایرن بوشنیل کو جاتا ہے۔ پھر ناظرین کیا ہوا ہے کہ اسرائیلی ایمبیسی کے باہر مظاہرے بڑھ گئے ہیں۔ واشنگٹن میں اسرائیلی ایمبیسی جہاں پر اس کی ہلاکت ہوئی ہے، وہاں پر مظاہرے بڑھ رہے ہیں، اور لوگ بہت بڑی تعداد میں ایمبیسی کے باہر ایرن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہاں پر پھول رکھے جا رہے ہیں، اور وہاں پر اجتماعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بہت بڑی سپیچز کی جا رہی ہیں، اور وہاں پر اسرائیلی جھنڈوں کو جلانا شروع کر دیا گیا ہے۔ پھر جو وہاں پر باہر اسرائیلی گارڈ کھڑے ہیں ان کو مطلب بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے، وہاں پر آ رہے ہیں وہ امریکنز آ رہے ہیں، اور مطلب کیا کچھ ان کو نہیں کہہ رہے، وہ ساری دنیا میں ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں۔ پھر ناظرین ایک تصویر بہت وائرل ہو رہی ہے، اور یہ تصویر اس وقت مزاحمت کا استعارہ بن چکی ہے، جس نے مطلب یہ کیسی تصویر ہے کہ پورا امریکہ سوگ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ صرف اس ایک تصویر کو لوگ دیکھ کر وہاں پر رو رہے ہیں۔ تصویر ناظرین یہ ہے کہ جب یہ جان جا رہی تھی تو اس وقت جو اسرائیلی گن مین ہے وہ اس پر گن تانے ہوئے کھڑا ہوا تھا، تو وہ اب ایک پوسٹر بن چکا ہے، اور وہ پوسٹر اس وقت پورے امریکہ میں، پوری دنیا میں اس وقت وہ وائرل ہے، امریکہ میں خاص طور پر۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ اسرائیل ہے، اچھا یہ اسرائیل ہے جس کو ہم مذہبی فریضہ سمجھتے تھے، اچھا یہ اسرائیل ہے جس کو ہم ہر سال سینکڑوں ارب ڈالر دیتے ہیں، جس کو ابھی پھر ہم اربوں ڈالر دینے جا رہے تھے، یہ وہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ہمدرد ہے کہ ہمارا فوجی وہاں پر جان سے جا رہا ہے، اور وہ اس پر گن تانے ہوئے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ناظرین اگلی بات یہ ہوئی ہے کہ جس نے زیادہ بے نقاب کیا ان صہیونیوں کو اور ان ظالموں کو اور دنیا کو، امریکنز کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کتنے بڑے ظالم ہیں، مغرب کو یہ پتہ چلا ہے۔ ناظرین ہوا کیا ہے کہ صہیونی لابی نے، جو کہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو بھی ان کے خلاف جاتا ہے یہ مطلب محاذ کھول دیتے ہیں اس کے خلاف، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو مینٹل ایل بلانا شروع کر دیا کہ یہ تو مینٹلی ایل تھا۔ اچھا اس پر تو امریکنز کا غصہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم ادھر غم میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمارا فوجی چلا گیا، تو آپ الٹا اس کو مینٹل ایلنس کہہ رہے ہیں، مطلب آپ ہمارے فوجیوں کو ذہنی مریض کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں پھر یہ ہو رہا ہے ناظرین کہ جو میڈیا لگی لپٹی اس میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا صہیونیوں کا وہی بیانیہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی کریڈیبلٹی پوری طرح سے ایکسپوز ہو کر رہ گئی عوام کے سامنے، اور امریکی عوام کو یہ کھل کر پتہ چلا ہے کہ اچھا امریکی سسٹم کو یہ صہیونی کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی ان کے سامنے یہ زیادہ بے نقاب ہوئے ہیں کہ اچھا صہیونیوں کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے کہ ہمارا میڈیا اور ہمارا پورا یہ نظام پولیٹیکل ان کے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اب ہم تمہیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اتنے زیادہ ڈائمینشنز ہے صرف اس ایک ہلاکت کی، اس نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے برٹش ایکڈیمک پروفیسر ڈیوڈ ملر کیا کہہ رہا ہے، سنیے گا ذرا، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ The Zionist movement is a global problem that must be dismantled by the global movement
इन सोलिडेरिटी विद पैलेस्टीन। इससे बड़ी स्टेटमेंट शायद हमको 100 साल लग गए मगरिब से ये वाली स्टेटमेंट सुनने के लिए। सदियां लगाकर ये सिहोनी लॉबी ने दुनिया को कंट्रोल किया, मगरिब को कंट्रोल किया, और हमें कितना ही टाइम लग गया, कितनी ही हमारी नस्लें चली गई ये वाला बयान वहां से आने के लिए। मगरिब कहने पर मजबूर हुआ है कि सिहोनियत दुनिया के लिए मसला है, ये इंतहा पसंद दुनिया के लिए मसला है, ये दुनिया को ले डूबेंगे। जो हम आपको कह रहे थे ना, आप मेरे वीलॉग्स उठाकर देख लें, मैं बारहा ये बात कर चुका हूं कि ये गजा की आज़ादी की बात नहीं है, फ़लस्तीन की आज़ादी की बात नहीं है, ये सिहोनियत से आज़ादी लेनी है हमें नहीं, पूरी दुनिया को। ये मगरिब से आज़ादी लेनी है, मगरिब ने आज़ादी लेनी है सिहोनियत से। तो अगर फ़लस्तीन जीतेगा तो इसमें यूरोप की भी जीत है, इसमें अमेरिका की भी जीत है, इसमें सारी दुनिया की जीत है, क्योंकि ये इंतहा पसंद, ये जालिम जो है, इनसे दुनिया भर में हमें छुटकारा मिलेगा। तो ये इतनी बड़ी बात थी, और जिसको आज मगरिब से ये खुलकर वो कह रहे हैं कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसको खत्म भी एक ग्लोबल मूवमेंट से किया जाएगा। किसके लिए? फ़लस्तीन के हक में खड़े हों तो ही ये ग्लोबल जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है ये ख़त्म हो सकती है। तो ये नाज़रीन, एरन बुशनेल की हलाकत ने इनकलाब पैदा कर दिया है, लिटरली इनकलाब आ गया। 24 घंटों में पूरी तरह सूरत हाल बदल गई। और अब मैं सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बाइडन ने अनाउंसमेंट कर दी है कि सीज फायर होने जा रहा है। मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूं। एनबीसी कह रहा है, इसराइल एग्रीड नॉट टू कैरी आउट एक्टिविटीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। Biden says, I hope that by next Monday we will reach a ceasefire. नाजरीन, बहुत बड़ी खबर आ गई है। पहली बार सीज फायर का लफ्ज बाइडन के मुंह से निकला है, पहली बार प्रॉपर डेट दी गई है, पहली बार प्रॉपर दिन दिया गया है। यानी अब अभी 96 घंटों के बाद वो कह रहे हैं कि जंग बंद होने जा रही है। और मतलब इससे पहले ये बातें होती थी कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, डील हो रही है, अच्छा जी ये कुछ चीज़ें हमने तय कर ली हैं, अच्छा जी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन पहली बार ये जब से ये जंग चली है, पहली बार उन्होंने डेट दी है, टाइम दे दिया है कि सोमवार वाले दिन अब से 96 घंटों के बाद एग्जैक्टली जंग बंदी होने जा रही है। सो इस वक्त ये ग्लोबल न्यूज़ बन चुकी है, सारी दुनिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है। डेफिनेटली ये एक इतनी बड़ी खबर है कि जिसको सब इंतजार कर रहे थे, जिसका सब इंतजार कर रहे थे। अगली स्टेटमेंट देखिए, अ सीज फायर में हेल्प टुवर्ड टू स्टेट सोल्यूशन एंड नॉर्मलाइजेशन विद सऊदी अरेबिया। तो आप देखिए कि इस वक्त मजबूरी क्या बनी है, एक तो वो हलाकत, और फिर आप दूसरा स्टेटमेंट देखिए, फिर आपको इसकी ज्यादा समझ आएगी। द डेप्थ ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टीज एंगर ओवर बाइडन्स हैंडलिंग ऑफ द गाजा वार सरप्राइज्ड हिज इलेक्शन कैंपेन। कि बाइडन की जो पार्टी है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है कि ये बहुत बुरे तरीके से गजा की वॉर को हैंडल कर रहा है, और ये हमारे इलेक्शन पर डेफिनेटली हमारा जो प्रेसिडेंट जाएगा, चाहे हम बाइडन को बनाते हैं या किसी और को, तो हम इस दफा नहीं जी सकेंगे। तो पार्टी का इस वक्त सबसे ज्यादा प्रेशर आया, यानी वो सारा प्रेशर था जो बिल्ड हो रहा था, उसमें इस चीज ने उस पर मोहर सबत कर दी है, और उस नहज पर प्रेशर पहुंच गया जिसको अब हैंडल नहीं किया जा सकता। इसलिए बाइडन ने मतलब शटअप, ये रिपोर्ट हुआ है कि बाकायदा शटअप कॉल दी गई, जो हम आपको पहले दिन से कह रहे थे कि जंग एक ही सूरत में रुकेगी, कि जब शटअप कॉल दी जाएगी अमेरिका की जानिब से, क्योंकि जो जंग चल रही है वो अमेरिका की वजह से चल रही है। तो अमेरिका जब चाहेगा ये जंग बंद करवा सकता है। सारा जो कुछ हुआ है अमेरिका की वजह से हुआ है। तो अमेरिका जिस दिन स्ट्रेट टॉक करेगा उस दिन ये जंग बंद हो जाएगी। तो अब उसने स्ट्रेट टॉक कर दी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि उनको बड़ी फलस्तीन से बात है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बंद हो चुके हैं। इस वक्त तमाम दरवाजे बाइडन के लिए बंद हो चुके हैं, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अवाम, उसके कांग्रेस, उसका ना मीडिया साथ दे रहा है, ना उसकी पार्टी साथ दे रही है, कोई उसके साथ नहीं, इसलिए उसके तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। और सिहोनी लॉबी वो पूरी तरह से अमेरिकन के सामने, वेस्ट के सामने एक्सपोज होकर रह गई है। सो अब उनके लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं। अच्छा, क्योंकि नाजरीन आप एक और चीज को समझिए कि हर एक चीज का टाइम होता है। कि आप देखें, इसराइल के पास एक टाइम था, उनके पास तो दरअसल सिर्फ 20 दिन थे, ये 20 दिनों में जंग खत्म होना थी, लेकिन ये तो अमेरिका था,
اور ساری دنیا نے ناظرین کہا کہ امریکہ یہ مس کیلکولیشن کر رہا ہے، امریکہ کو یہ جنگ متحمل نہیں ہو سکتا، یہ غلط جنگ چھیڑی ہوئی ہے. لیکن ساری دنیا کا یہ اتفاق تھا کہ ایک ٹائم آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ سپر پاور جو ہے وہ جو مرضی کر لے اور سپر پاور کا کور لے کر اسرائیل جو مرضی کر لے. ایک وقت آئے گا جب اسرائیل کا وقت ختم ہو جائے گا، اور وہ وقت ختم ہوا ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں. حماس کا ناظرین سٹیٹمنٹ آیا ہے. حماس کیا کہہ رہی ہے؟ وی ویلکم دا اسٹیٹمنٹ آف یورپین لیڈرز ریجیکٹنگ دا زائنسٹ اگریشن آن رفح. پھر ناظرین وہ اس خبر کو تصدیق کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں پرپوزل ریسیو ہوا ہے جس میں ایک انیشل جنگ بندی ہے 40 دنوں کی، دین پھر وہ پرماننٹلی سیز فائر کی طرف چلی جائے گی. یعنی ان کو بھی یہ پرپوزل ریسیو ہو چکا ہے. پھر ایرن بوشنل کے اوپر ان کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. ایکسیڈنٹ دیٹ کاسٹ پائلٹ بوشنیل ہز لائف expresses growing anger among the American people who reject their country policy. تو دکھ کا اظہار کیا گیا ہے اور اس کو ہیرو بھی کہا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس کی ہلاکت ہے یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکنز کس طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا غصہ کس حد تک بڑھ چکا ہے اپنی حکومت کی پالیسی کے خلاف. اچھا یہ تو اب ساری صورتحال ہے. اس میں اب اسرائیل کہاں ہے؟ اسرائیل کے شیطانی پلانز کہاں ہیں؟ نیتن یاہو جو بڑھ کے مار رہا ہے پہلے دن سے، اب وہ کہاں ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، ہمیں پہلے دن سے کلیئر ہے کہ اسرائیل تو یہ جنگ نہیں روکنے والا. مطلب اگر ہم کہیں کہ اسرائیل کوئی امن کا خواہاں ہو سکتا ہے تو یہ تو بڑی بے وقوفانہ بات ہوگی کہ نیتن یاہو کوئی امن کا خواہاں ہو سکتا ہے، وہ تو جنگ نہیں روکے گا. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ امریکہ نے شٹ اپ کال دے دی تو اب اس کو جنگ روکنا پڑے گی. ٹھیک ہے، تو جب یہ ساری صورتحال اب کریٹ ہوئی ہے تو اسرائیل میں فی الحال خاموشی ہے، فی الحال ماتم میں ادھر سے کوئی بیانات نہیں آئے. ٹھیک ہے، فی الحال وہ خاموش ہو گئے ہیں بالکل. مطلب ان کی وہ پرانی بڑکے تو ہیں لیکن کوئی نئی سٹیٹمنٹ ان کی اس طرح سے نہیں آئی ہے. لیکن ہمیں ان کی پوزیشن آلریڈی پتہ ہے کہ وہ تو جنگ نہیں روکیں گے. لیکن کیوں روکیں گے؟ امریکی شٹ اپ کال پر جو کہ دے دی گئی ہے. اچھا اگلی ذرا صورتحال کو بھی ہم ایویلویٹ کر لیتے ہیں. اچھا امریکی شٹ اپ کال پر بھی جس طرح بائیڈن کہہ رہا ہے، مطلب یہ تو اب لکھا جا چکا نا کہ سوموار کو ہر صورت میں ہو رہا ہے، یہ تو اب نظر آ رہا ہے ہمیں. میں پہلی دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ریئل چیزیں ہو رہی ہیں جنگ بندی کے حوالے سے، اور وہ امریکہ خوشی سے نہیں کر رہا. جو ساری صورتحال میں نے آپ کو بتا دیا وہ کیوں مجبور ہوئے ہیں. اچھا بالفرض ایک اور سینیریو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ امریکہ کی بات پھر بھی نہیں مانتا، مطلب بہت ہی سختی کے ساتھ امریکہ کہہ دیتا ہے، اسلحہ بھی بند کر دیتا ہے، پھر بھی اسرائیل جنگ جاری رہتا ہے، جو کہ نہیں رکھ سکے گا، یہ پتھر پر لکیر ہے. لیکن پھر بھی ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ اچھا پھر بھی اسرائیل جنگ جاری رکھتا ہے تو امریکی حمایت تو ختم ہو گئی. تو مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیے، یہ امریکہ کی حمایت کے بعد اسرائیل کیا کرے گا؟ امریکہ کی حمایت کے بغیر اسرائیل کا کیا حشر ہوگا؟ آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی تو امریکی حمایت کے ہوتے ہوئے اسرائیل کا کیا حشر ہو چکا ہے. تو امریکی حمایت کے بغیر ذرا ان کو آنے تو دو میدان میں، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ پھر دنیا دیکھے گی. سو ان کا کھیل جو ہے وہ بیسیکلی اب ختم ہو چکا ہے. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اور اب ان کا انجام آ چکا ہے. اب ان کو حساب دینا ہے، اب حساب کا وقت ہے. انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا ہے. پھر ناظرین جو ایک بہت بڑی چیز ہو رہی ہے کہ میڈیا ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اور ان کو سخت سوالات کر رہا ہے. یعنی یہ جو وہاں پر پہلے بیٹھ کر بونگیاں مارتے تھے اب وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک بڑی سٹیٹمنٹ سامنے، مطلب ایک بڑا واقعہ ہوا ہے جو اس وقت وائرل ہے پورے مغرب میں. پیئرز مورگن، یہ ان کا بہت بڑا جو ہوسٹ ہے اور بہت بڑا زائنسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا حامی ہے. اچھا ہوا کیا ہے کہ یہ سابقہ وزیراعظم نفتالی جو کہ اس وقت مطلب ادھر متحرک ہے اور نیتن یاہو کے ساتھ ہے، اچھا اس کے ساتھ انٹرویو ہو رہا ہے اور انٹرویو میں وہ سوال کیا کرتا ہے جو کہ اس سے پہلے اس طرح کے سوالات نہیں کیے گئے. وہ کہتا ہے یو آر بیسیکلی ویجنگ وار آن اے ویری اسمال ایریا آف لینڈ ڈینسلی پاپولیٹڈ بائی 50% چلڈرن، کہ تم جنگ چھیڑ رہے ہو وہاں پر جہاں پر سب سے زیادہ بچے ہیں. ان دا پروسیس یو آر کلنگ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف چلڈرن اینڈ ول کنٹینیو ٹو ڈو سو. بہت بڑی بات ہے. یہ وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں تھے کہ اسرائیل یہ کچھ کر رہا ہے. یہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لیے مذہبی فریضہ ان کو حمایت کرنا. وہ کہہ رہے ہیں اس کے منہ پر کہ تم ہزاروں کے ہزاروں بچے وہاں پر مار رہے ہو. اچھا وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے جو یہ پہلے سے بھی جواب دیتے تھے، مطلب یہی بونگیا. کہتا ہے اچھا اس کو وہ کمپیریزن کر رہا ہے ورلڈ وار 2 کے ساتھ کہ جی ورلڈ وار 2 میں بھی تو اتنے بچے مرے تھے. آپ اندازہ لگائیے، تم مینٹل ایل اور ایرن بشنول کو کہہ رہے ہو سب سے بڑے جو سائیکوپیتھ ہو وہ تو تم ہو. تم سے بڑا سائیکوپیتھ کون ہے کہ ان بچوں کی شہادت کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ورلڈ وار 2 کے ساتھ کہ جو ہٹلر نے بھی تو اتنے بچے مارے تھے. کمپیئر کر رہا ہے کہ ہٹلر نے بھی تو، اچھا ہٹلر نے مارے تھے تو تمہیں
تمہیں مطلب یہ جسٹیفیکیشن ان بچوں کو مارنے کی. تو اس نے آگے سے پیئرز مورگن نے کہا, جو کہ سب سے بڑا خود زائنسٹ ہے, ابھی تک ڈیفینڈ کرتا رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ دس کمپیریزن از ناٹ ویلڈ, یہ تمہارا کمپیریزن نہیں بنتا اور ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. مطلب ٹھیک ٹھاک اس نے سنائی, اور یہ کلپ اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے اور مغرب میں وائرل ہو رہا ہے. تو یہ مطلب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, اس طرح اب وہاں پر مطلب ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پھر ناظرین ایک اور جو بہت بڑا واقعہ جو آزادی فلسطین کی طرف اور ایک ٹھوس اقدام سامنے آیا ہے, ٹھوس اقدام, وہ یہ ناظرین یہ ہے کہ فلسطینی جو وزیر اعظم ہے, یعنی ایک فلسطینی اتھارٹی ہے جو کہ ویسٹ بینک میں ہے, جس کے صدر محمود عباس ہے, اس کے نیچے وزیر اعظم ہے, اس کے نیچے کابینہ ہے, تو وہ تمام وزیر اعظم اور اس کی کابینہ نے استعفیٰ دے دیا. اب وہ استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ معاہدے کے تحت یہ فلسطینی اتھارٹی ختم ہوگی, ایک عارضی حکومت یہاں پر لائی جائے گی اور اس کے بعد وہاں پر الیکشنز ہوں گے. تو اس کی طرف ٹھوس اقدام اٹھا دیا گیا ہے, مطلب ایک بہت سالڈ اشارہ ہمیں مل گیا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, وزیر اعظم مستعفی ہو گیا ہے, کابینہ مستعفی ہو گئی ہے, کہ مطلب ہم اس کی طرف اب بڑھ رہے ہیں. ادھر سے بائیڈن کہہ رہا ہے کہ سوموار کو جنگ بندی ہونے جا رہی, ادھر سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. سو دس از اے بگ نیوز, اور بہت اس وقت یہ اچھی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. اور پہلی بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں خود اس بار اب کنونس ہوں کہ اس وقت اگر چانس بنا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ, دیکھیں حتمی طور پر 100% ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن جو صورتحال بن رہی ہے پہلی دفعہ ریل ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے جنگ بندی کے حوالے سے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکی حمایت کو آپ بھول جائیں. امریکہ جو کچھ یہ ایرن بشنیل نے کر دیا نا, امریکہ تو بھول جائیں, امریکہ ان کی حمایت. تو اگر امریکی حمایت کے بغیر یہ آتے ہیں تو آ جائیں, وہ تو زیادہ اچھا ہے, آ جائیں آپ, پھر تو قصہ مکمل ہمیشہ ان کا ختم ہو جائے گا نا, تو آنے دیں ان کو, لیکن یہ آئیں گے نہیں. تو اب ہم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی مذاکرات کے ذریعے جنگ بندی ہوگی تو وہ 2 ریاستوں کی صورت میں ہوگی, اور ہمیں اس میں کوئی آر نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں, اس کا میں نے آپ کو پورا ایک سمجھایا تھا کہ بھائی اگر جنگ بڑھے گی ہمیں زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی, اور جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے, مطلب بچوں عورتیں کیا کچھ نہیں ہو سکا, تو فی الحال ہمیں امن کی ضرورت ہے, ہمیں ایک ریاست کی ضرورت ہے, ہمیں ریاست ملے, ان کو کچھ سکون ملے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار سکیں, علم حاصل کریں. بعد میں ہم پھر ایک ریاست بھی لیتے رہیں, ٹھیک ہے, آپ علم حاصل کریں, ٹیکنالوجی بنائیں, ڈیفینس میں تگڑے ہوں, پھر آپ بنا لینا. لیکن فی الحال ہمیں امن کی ضرورت ہے. جو کچھ وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں, ہم نے اس معاملے کو آگے نہیں بڑھانا. اگر ہمیں 2 ریاستوں کے اگر ہمیں مذاکرات کے ذریعے مل رہی ہے تو ہم نے لینی ہے, لیکن اگر جنگ مسلط کی جائے گی وہ تو پھر ہم لڑ ہی رہیں. یہ بات آپ کو میں تفصیلی بتا چکا ہوں, اس میں نہیں جا رہا. اچھا, پھر ناظرین آپ جلدی فرانس کا سٹیٹمنٹ دیکھیے. وی کال دا ارجنٹ نیڈ ٹو ریچ اے سیز فائر ایگریمنٹ in the light of catastrophic humanitarian situation. پھر جرمنی کہہ رہا ہے we explicitly warn against launching a large scale attack on Rafah. آسٹریلیا کہہ رہا ہے the humanitarian situation in Gaza is very critical and the European Union would like to see an end to the conflict. تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال ہے, اور آخر میں جلدی میں آپ کے سامنے انالیسز رکھوں تو اب اس میں مجھے بہت کافی کلیئرٹی نظر آ رہی ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, جو صورتحال بن رہی ہے بہت زیادہ, سب سے زیادہ اس وقت پرسنٹیج ہے جنگ بندی ہونے کی ماضی کے نسبت, لیکن ہو کچھ بھی سکتا ہے, ایٹ دی اینڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان پر تو ہمیں اعتبار نہیں ہے. تو لیکن اگر جنگ یہ بڑھتی ہے تو امریکی حمایت کے حوالے سے بہت کلیئرٹی ہے کہ وہ تو اب نہیں ہونے والی. اس کی وجہ ان کی خوشی سے نہیں ہے, اس کی وجہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو یقین مانیے آزادی فلسطین کا سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. 5 ماہ پہلے کوئی چکر نہیں تھا, کوئی آزادی نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن آج 5 ماہ کی اس جنگ کے بعد جو اتنی قربانیاں دیں, تو یہ آزادی فلسطین جو ہے یہ سب سے بڑا انعام ہوگا ان فلسطینیوں کے لیے, جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی یاد کر لینا جب چمن میں بہار آ جائے. تو وہ جو بڑی ہزاروں اس سے پہلے شہید ہو گئے, تو یہ ان کا بھی انعام ہوگا, اور جنہوں نے ابھی شہادتیں دی ہیں یہ ان کا بھی انعام ہوگا. تو یہ ریاست اب ہمیں طلوع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بہت زیادہ چانسز ہیں. یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے, اس میں وہ ساری حملے ابھی تک جاری ہیں, کیونکہ وہ پریشر بڑھا رہے ہیں, مسلسل پریشر رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کوئی اب ہینکی پھینکی نہ ہو جائے, سب کو مغرب کو پتہ چل جائے کہ اگر ابھی ہینکی پھینکی کی تو ہم تو بالکل دروازے پر آ کر بیٹھ گئے. تو اگر سوموار کو جنگ بندی نہیں ہو رہی, اگر آنے والے گھنٹوں میں جنگ بندی نہیں ہو رہی, تو پھر ہم فل سکیل جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں. یہ کلیئر میسج ان کی جانب سے دے دیا گیا ہے. تو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.